اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ وہ اللہ کہ جو سب کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق کو واضح کر سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے۔ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگیں تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوم کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ صفحۂ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پس انہوں نے از راہ تمسخر اور عناد اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے؟ اور وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت کے تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، پھر برابری کیسی؟ اور رہ گئی روشن دلیل کی بات، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حال کہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔
اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بامشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، اور وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے، تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متکبروں سے کہیں گے، ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ وہ امراء اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی رائے فرار نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ مجھے دنیا میں بھی تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ ملاقات کے وقت اس میں ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی والد طارق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کافر و مشرک نہ تھے بلکہ دین حق پر تھے۔ آزر دراصل آپ کا چچا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد پالا تھا، اس لیے اسے عرفاً باپ کہا گیا ہے۔ وہ مشرک تھا اور آپ کو اس کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا گیا تھا، جبکہ حقیقی والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں بھی برقرار رکھ دیا گیا۔ اگلی آیت ہے، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھکتی ہوں گی اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں، جبکہ اللہ کے پاس ان کی ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں۔ بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔